بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، آسان ہے، کما آمینو کہ ایمان لے آؤ۔ آمینو اصل میں کیا تھا؟ امینو، اکرمو کی طرح، اکرم آرڈر کا صیغہ ہے نا، تو آمینو ایمان لے آؤ۔ ایک ہوتا ہے آمنو، آمنو جب میم پہ زبر ہو اس کا معنی ہے وہ ایمان لے آئے، اور ایک ہوتا ہے آمینو اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما کاف کا معنی جیسے، کما جیسے کہ آمن الناس لوگ ایمان لائے ہیں، قالو تو وہ جواب میں کہتے ہیں انؤمنو، آ کا معنی کیا ہے؟ کیا، نؤمنو نکرمو کی طرح، کیا ہم ایمان لائیں، کما ایسے جیسے کہ آمن السفہاء بے وقوف لوگ ایمان لائے، معاذ اللہ۔ سفیہ عربی میں کہتے ہیں بے وقوف، حماقت۔ دیکھیں ایک بے وقوفی وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے آدمی بے وقوف ہوتا ہے نا، جسے مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کوئی دماغی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ہی دماغ نہیں تھا اس کا۔ اور ایک لیکن صفی ایسے بے وقوف کو نہیں کہتے، صفی کہتے ہیں ایسا بے وقوف جو لاؤبالی ہو اور اس کو اپنے نفع اور نقصان کی بالکل پرواہ نہ ہو۔ جیسے جو کم عمر لڑکے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو حماقتیں کر رہے ہیں اس کا فیوچر میں کیا نقصان ہوگا، اور یعنی عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو یعنی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا تباہی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غور کریں، عقل سے کام لیں تو ان کو پتہ چل جائے، لیکن وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اس طرح کی جو لاؤبالی پن والی بے وقوفی ہوتی ہے اس کو عربی میں سفاہت کہتے ہیں، سفاہت۔ اور اس کا ایسے شخص کو سفیہ کہا جاتا ہے سین سے، اور اس کی پلورل آتی ہے، جمع آتی ہے سفہاء، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَا تُؤْتُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوف بچوں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا کرو، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ بے وقوفی میں اڑا دیں گے، تو وہ لاؤبالی پن ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالو تو یہ جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے معاذ اللہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک، ہم السفہاء یہی لوگ ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب لقو اصل میں تھا لقیو ملاقات، ضریب سمیعو کی طرح ملاقات، لقیہ یلقا لقاءً کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ تو جب یہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالو تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا اکرمنا کی طرح ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلو تنہائی اختیار کرتے ہیں، خلو اصل میں تھا خلوو خلوت سے نکلا ہے تنہائی، تو ضربو کی طرح۔ وَإِذَا خلو اور جب یہ تنہائی اختیار کرتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی جو ان کے سردار ہیں نا ان کو اللہ شیطان سے تعبیر کر رہا ہے، شیطان کی جمع شیاطین، جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں قالو تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ انا بے شک ہم، انا اصل میں کیا تھا؟ انا نا، انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم تو محض مستہزئون مزاح کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں سے جو ہم کہتے تھے نا کہ ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں اور تمہارے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہم ان سے مذاق کرتے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مستہزئون مستخرجون باب استفعال استخراج، استخرج یستخرجو، تو ایسے استہزأ یستہزئو، اور مستہزئون اس میں فاعل ہے مستخرجون کی طرح، استہزاء کرنے والا، جیسے مستقبل مستخرج، تو مستہزئون ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مزاح کرتا ہے، مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ مد یمد اصل میں تھا مدد یمدد نصر ینصر کی طرح، وَيَمُدُّهُمْ اور کھینچتا ہے ان کو، یعنی کھینچنے کا مطلب ان کو مہلت دینا، طول دینا، مد کہتے ہیں نا کھینچنے کو، مد ہوتا ہے نا کہ مد ہے اس پہ وہی ذرا اس کو کھینچو، تو اس کا مطلب ہے مہلت دینا، طول دینا، اور ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، یعمہون کہ وہ حیران سرگردان گھومتے ہیں،
عمیہا یعمہو کا معنی ہوتا ہے حیران سرگردان. جیسے کوئی آدمی پریشان حال گھوم رہا ہو نا, حیران, اسے سیدھا راستہ نہ مل رہا ہو, تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے یسمعون کی طرح. یعنی اللہ ان سے مزاح کرتا ہے اور ان کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, ان اپنی سرکشی میں حیران سرگردان گھوم رہے ہیں یہ. اولئک یہ ہیں وہ لوگ, الذین یہ وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالۃ بالہدی. اشتروا اصل میں تھا اشتروا تھا, جس کو پڑھا گیا ہے اشتروا الضلالۃ, تو باب افتعال اکتسبوا کی طرح. اکتسبوا کا معنی اشتروا خریدنا, شراء کہتے ہیں نا, بیع و شراء کا لفظ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بیع و شراء خرید و فروخت. مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ, ضلالت کو خرید لیا ہے, بالہدی ہدایت کے بدلے میں. بڑا گھٹیا سودا کیا ہے نا, کہ ہدایت دے دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی. فما پس, فا کا معنی پس, ما کا معنی نہیں, ربحت, ربح یربح, اس کا معنی ہوتا ہے تجارت میں نفع کا حاصل ہونا یا تجارت کا نفع بخش ہونا. عربی میں پروفٹ کو ربح کہا جاتا ہے. آپ نے اسلامک بینکنگ کی ٹرم سنی ہوگی, یہ ربح, پتہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے شاید نہ ہی سنی ہو. ربح کہتے ہیں کس کو؟ پروفٹ کو, نفع کو. فما ربحت تجارتہم, پس نہیں نفع پہنچایا ان کی تجارت نے. وما کانوا, اور نہ ہی یہ ہوئے, مہتدین, ہدایت پر چلنے والے, ہدایت حاصل کرنے والے. اہتداء کا معنی ہدایت پہ چلنا, کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے. مثلہم, ان کی مثال, کا مثل الذی, اس شخص کی طرح ہے. دیکھیں کاف کا معنی بھی طرح ہے اور مثل کا معنی بھی طرح, یعنی مثلہم کا مثلی, ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے. تو یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے, یہ کاف زائد ہوتا ہے محض تاکید کے لیے, یعنی اس کا مطلب ہوگا ان کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے. الذی, وہ شخص, استوقد نارا, کہ جس نے جلائی آگ. استوقدا باب استفعال, استخراج, استخرجہ سے ہے, استوقدا, اس کا معنی ہوتا ہے آگ جلانا. وقود عربی میں ایندھن کو کہتے ہیں. 28ویں پارے میں ہے نا, وقودھا الناس والحجارہ, اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. وقودھا الناس, جس کا ایندھن انسان ہے تو اور پتھر ہیں. تو استوقدا یعنی ایندھن کے ذریعے کوئی جب آگ جلاتے ہیں ہم, تو استوقدا نارا, جس نے آگ جلائی. فلما, پس جب, اضاءت, اس آگ نے روشن کر دیا. اضاءت اصل میں تھا اضوأت, ضوء سے نکلا ہے. ضوء عربی میں روشنی کو کہتے ہیں. ضیاء بھی اسی سے ہے, ضیاء روشنی. ضیاء الحق تھا نا, ضیاء الحق لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کا, کہتے ہیں نا ضیاء, سورج کی ضیاء. تو یہ ضیاء کا لفظ اردو میں پہلے تو بہت استعمال ہوتا تھا, نام اسی سے ہے ضیاء الحق, یا ضیاء جو بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں روشنی کو. اور اضوأ یضوئ اضواءً, یہ اصل باب ہے اس کا. اکرم یکرم اکرامن کی طرح, اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا. تو اضوأ کو اضاء پڑھا جاتا ہے اور اضوأت کو اضاءت پڑھا جاتا ہے. فلما اضاءت, جب اس آگ نے روشن کر دیا, ما, اس چیز کو, حولہ, جو اس آگ کے ارد گرد تھی. حول کہتے ہیں ارد گرد, حول, اور ہو کا معنی اس کے, یعنی ما, وہ چیز کو روشن کر دیا, حولہ, جو اس کے ارد گرد تھی. اردو میں یہ لفظ جو ہے نا بڑا استعمال ہوتا ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا ماحول. بہت سے عربی کے الفاظ اردو میں آئے نا, کہ نا آج کل ماحول بہت خراب چل رہا ہے, انوائرمنٹ بہت خراب ہے, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ماحول بہت خراب ہے. تو ماحول اصل میں کیا تھا؟ ما, وہ چیز, حولہ, جو اس کے ارد گرد ہے. تو وہ ارد گرد آپ کے بھی ہو سکتی ہے, کسی اور چیز کے بھی ہو سکتی ہے. تو کیا مطلب, جو ارد گرد کا حساب کتاب چل رہا ہے نا بڑا خراب ہے, تو اس کو عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ماحول. تو اصل میں یہ ماحول کیا تھا؟ ما حولہ. تو یہ لفظ عربی سے اردو میں آیا ہے, اور ما حولہ تھا جو اب اردو میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ماحول. اب ایسا نہ ہو کہ آپ پوری عربی کی اسٹائل میں پڑھنا شروع کر دیں, ما حولہ بہت خراب چل رہا ہے آج کل. جیسے عربی میں جو لفظ ہے نا علیحدہ, اردو میں نہیں کہتے ہیں علیحدہ کر لو, تو اصل میں یہ عربی لفظ ہے علی حدۃ. علی الگ ہے, حدہ الگ ہے. تو یہ لفظ عربی کا ہے علی حدہ, لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ علیحدہ. تو ایسا ہی ہے نا. تو جب اردو میں آ گیا تو جو جس اسٹائل سے آیا وہ اسی اسٹائل سے پڑھا جائے گا, کیونکہ بعض لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں پھر وہی گاڑی
اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر زبان میں جب کوئی لفظ جاتا ہے نا تو وہ زبان اپنے حساب سے اس کو تراش خراش کے اپنے حساب سے اس کو قبول کرتی ہے. وہ ایز اٹ از کوئی بھی زبان کسی, جیسے اردو میں جنوری فروری ہے نا, لیکن انگلش میں جنوری ہے, فیبرری ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب اردو میں نہیں, اردو میں ایسے ہی ہے. اور انگلش میں اس کو ٹیلی ویژن کو کیا بولتے ہیں, تلفزیون, سوری عربی میں تلفزیون کہتے ہیں نا. تو اب وہ ٹھیک ہے, عربی میں آ گیا تو وہ چینج ہو گیا, کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے. وہ دوسری زبان کے لب و لہجوں کو کبھی بھی ایک زبان قبول نہیں کرتی, وہ اپنے حساب سے ڈالتی ہے اس کو. تو اردو کا بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ماحول میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو یاد رہے. فلما, پس جب, اضاءت, روشن کر دیا اس آگ نے, ماں, اس چیز کو, حولہ, جو اس آگ کے ارد گرد ہے, یا اس جلانے والے کے ارد گرد ہے. جس نے آگ جلائی ہے نا, اس آگ جلانے والے کے ارد گرد کے ایریے کو روشن کر دیا. ہو ضمیر اس شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جس نے آگ جلائی, کیونکہ نار کی طرف لوٹتی تو ہو نہیں ہوتی بلکہ ہا ہوتی, کیونکہ نار کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. ذہب اللہ بنورہم, تو جب آگ جلائی اس نے اور اس آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کے ایریے کو, تو اللہ تعالیٰ لے گیا بنورہم, ان کی روشنی, وَتَرَكَهُمْ, اور ترک کر دیا, چھوڑ دیا اللہ نے ان لوگوں کو, فی ظلمات, اندھیروں کے اندر. ظلمات ظلمتن کی جمع ہے. ظلمہ کسے کہتے ہیں, اندھیرے کو. ظلمات اس کی جماعتی ہے, جیسے مسلمتن کی جمع مسلمات. لا یبصرون, اب یہ دیکھتے نہیں ہیں. ایسے اندھیروں میں کر دیا اللہ نے ان کو کہ اب ان کو نظر نہیں آتا. ابصار بصر سے نکلا ہے. سمن بکمن عمیون, سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں. سم کہتے ہیں, یہ بہت ڈیٹیل سے میں نے گرامر جب پڑھا رہا تھا اس وقت بھی یہ بتایا تھا. اصل میں یہ لفظ ہے اسممو, افعلو. میں نے بتایا تھا نا عربی میں جو عیب یا رنگ وغیرہ کے معنی میں جو چیزیں آتی ہیں تو اس کے وزن افعل آتا ہے. جیسے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے بھی افعل کا وزن آتا ہے نا, اضربو, دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. تو ایسے ہی عربی میں جو کسی کی صفات ہوتی ہیں, خاص طور پہ وہ صفات جن میں عیب کا معنی ہو یا کلر رنگ کا معنی ہو, تو وہ صفات افعلو کے وزن پر آتی ہیں. جیسے احمر سرخ کو کہتے ہیں, ہلال احمر ہے نا, اسود سیاہ کو کہتے ہیں. اسی طرح کوئی لنگڑا ہو تو اعرج, نابینا ہو تو اعمیو, جس کو پڑھا اعما جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسممو, اسممو جو بہرا ہو, اور ابکمو جو گونگا ہو, بول نہ سکتا. اعمیو جو نابینا ہو, جس کو پڑھا اعما جاتا ہے. تو ان کی جو جمع ہے وہ فعلن کے وزن پر آتی ہے. کس وزن پر, فعلن. جیسے ابکمو کی آئے گی بکمن, اسممو کی آئے گی سمن, اور اعمیو کی آئے گی عمیون, اسممو کی آئے گی سمن. تو یہاں یہی ہے کہ یہ جمع کے صیغے ہیں. سمن یہ سب کیا ہیں, بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, پس اب یہ لوٹتے نہیں ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا, ابھی تو صرف ہم ترجمہ ذہن نشیں کروا رہے ہیں نا, تاکہ جو چھوٹی پھوٹی گرامر آپ نے پڑھی اس کے حساب سے ترجمہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. او یا او کا معنی کیا ہے, یا, یعنی یا ان کی مثال ایسے ہے, کصیب, کا معنی طرح ہے, صیب موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں. اصل میں یہ لفظ تھا صیوب, فیعل. فیعل بھی عربی میں کسی کی صفت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو دیکھیں جو چیز عربی میں پہنچتی ہے کسی کو, اس کو کیا کہتے ہیں, مصیبت کہتے ہیں نا. مصیبت, صاد یا اور با آ رہا ہے نا, تو پہنچنے والی چیز اصل میں تھا مصیبتن, مکرمتن کی طرح. مکرم اکرام کرنے والا, مکرمتن اکرام کرنے والی. تو مصیبتن پہنچنے والی. تو مصیبت جب بھی چونکہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, مصیبت کہتے ہیں. ورنہ مصیبت اصل میں مصیبت کو نہیں کہتے. کوئی بھی پہنچنے والی چیز کو کیا کہا جاتا ہے, مصیبت. اور یہ لفظ اصل میں کیا ہے, مصوبتن, مصوبتن مکرمتن کی طرح, لیکن پڑھا جاتا ہے مصیبتن, ٹھیک ہے نا. تو یہ عرف میں اسی کو کہتے ہیں. اب مصیبت ہی کو, جو بھی ہر پہنچنے والی چیز, پتہ چلا بیگم آپ کی آئی سسرال سے میکے سے گھر پہنچی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مصیبت آ گئی,
تو وہ کہہ رہی ہے مجھے مصیبت کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں، مفتی صاحب نے بتایا ہر پہنچنے والی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصیبتن. تو ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہ ہوگا ٹھیک ہے، وہ مصیبت ہی ہوگی آپ کے لیے، مگر اس کو کہنا مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ ڈبل مصیبت بن جائے گی آپ کے لیے. تو پہنچنے والی چیز، تو اصابہ اس کا معنی ہے پہنچا. اصابہ کا معنی اسوبہ، پہنچا. کوئی بھی شخص پہنچا تو اس کو کہتے ہیں اصابہ. اصاب الرجل یا اصاب الرمح، تیر پہنچ گیا اپنے ٹھکانے پر. تو اسی سے نکلا ہے صیب، یہ مبالغہ ہے تھوڑا سا. فیعل، بہت زیادہ پہنچنے والی. تو بارش کو کہا جاتا ہے یہ عربی میں، جو موسلا دھار دبا کے بارش ہو رہی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صیب. تو یہ میں نے صرف اس ورڈ کے میننگ دماغ میں کھوپڑی میں آپ کو بٹھانے کے لیے یہ پوری ڈیٹیل بیان کی ہے. او کا صیبین، یا اس کی مثال اس بارش کی ہے، من السماء، جو آسمان سے برس رہی ہو، فیہ، جس بارش کے اندر ظلمات، اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو. جب دبا کے بارش ہوتی ہے تو کالی گھٹا کی وجہ سے اندھیرا بھی ہوتا ہے اور گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی دبا کے چمک رہی ہوتی ہے. یجعلون اصابعہم، یہ لوگ، جعل کا معنی کرنا، یہ لوگ کر دیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں. انگلی کو عربی میں اسبوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسبوع. اس کی جمع اصابع، جیسے مسجد کی جمع مساجد، تو اسبوع کی جمع اصابع. تو یہ اپنی انگلیاں کر دیتے ہیں فی آذانہم، اپنے کانوں میں. ایسی گرج ہوتی ہے کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں. آذان اذن کی جمع ہے. اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں، اور آذان اس کی، یہ وہ آذان نہیں ہے جو ہوتی ہے، وہ تو اذان ہے، آذان نہیں ہے وہ. یہ کیا ہے؟ اصل میں تھا اذان، افعال. اصل میں کیا تھا؟ افعال. افعال کے وزن پر، جیسے عربی میں بہت سی جمع آتی ہیں نا، ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں ہم، اور اشکال، شکل کی جمع اشکال آتی ہے. تو ایسے عربی میں ناصر کی جمع انصار آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی اذن کی جمع اذان آتی ہے، جس کو پڑھتے آذان ہے. تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی زوردار کڑک کو، جو ہلا کے رکھ دے آدمی کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاعقہ. صاعقہ کی جمع صواعق. بجلی کی جو زوردار کڑک اور آواز ہے نا، اس کی وجہ سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. حذر الموت، موت کے ڈر سے. ایسا لگتا ہے جیسے اتنی زور کی بجلی کڑکتی ہے اور آواز ایسی ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی مر جائیں گے اس میں، اور اس خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. حذر کا معنی ڈر، خوف. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ایسے کافروں کا. ابھی مثال میں انشاءاللہ ڈیفائن کروں گا، اس کو بتاؤں گا. یکاد، کیا پیاری خدا کی قسم قرآن کی مثالیں ہیں، انسان کا ایمان بڑھتا ہے. یکاد البرق، کادا یکادو، اصل میں تھا کویدا یک ودو، یا کہیدا یک یدو، سمیع یسمعو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کا جب قریب ہونا ہے تو بس یہ ہونے ہی والا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یفعلو کے وزن پر ہے. یکاد البرق، برق بجلی کو کہتے ہیں نا، برق رفتاری سے گیا. یہ براق تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں معراج پہ گئے، تو وہ بجلی کی رفتار سے چلا نا، تو اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی جو کڑک رہی ہے نا اتنی زوردار ہے کہ یخطف ابصارہم، وہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. خطیفہ یخطف کا معنی ہوتا ہے اچکنا، جیسے پرندہ اچک کے جاتا ہے نا کوئی چیز، تو اتنی اس کے اندر پاور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اس بجلی کی چمک میں. قریب ہے کہ ان کی، یعنی بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما، جب بھی، اضاء لہم، وہ روشن کرتی ہے. اضاء وہی ہے اضاءت اور اضاء، اضواء ہے نا اکرما. جب بھی وہ روشن کرتی ہے لہم، ان لوگوں کے لیے، یعنی روشنی پیدا کرتی ہے وہ بجلی. مشوا فیہ، تو یہ اس میں چلتے ہیں. مشو اصل میں تھا مشیو، اس کا معنی چلنا. تو مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اظلما، اندھیرا ہو جاتا ہے، ظلمت سے نکلا ہے. قاموا، اظلم علیہم، جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، بجلی غائب ہو جاتی ہے جو کڑک رہی تھی نا، کیونکہ رات کا وقت ہے، کالے بادل ہیں اور زوردار بارش ہو رہی ہے اور اس میں کڑاکے دار بجلی چمک رہی ہے، تو
تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے تو یہ چلتے ہیں, اور جیسے ہی وہ روشنی غائب ہوتی ہے قاموا, وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, لَذَهَبَ, تو البتہ ضرور لے جائے, بِسَمْعِهِمْ, ان کے سماعت کو بھی, وَأَبْصَارِهِمْ, اور ان کی نگاہوں کو بھی. اللہ چاہے تو حقیقت میں ان کو بہرا اور اندھا بنا دے. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے. اب میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں. منافقین کے اوصاف بیان ہو رہے تھے, کل بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں, اذا قیل لہم آمنو, بھائی 2 نمبری ایمان چھوڑ دو. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, جیسے کہ لوگ ایمان لائے, جیسے کہ یعنی لوگ سے مراد صحابہ, تو یہ کیا کہتے ہیں, ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے کہ معاذ اللہ بیوقوف لوگ. کیونکہ جو صحابہ جس طرح سے ایمان لائے ہیں وہ تو ہر جگہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں, تو ان کو تو نقصان زیادہ ہو رہا ہے, فائدہ کم ہو رہا ہے. ان کو تو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, ان کو تو جنگ میں بعض دفعہ شکست بھی ہو رہی ہے, اور وہ تو ہر وقت ٹینشن میں ہیں. تو ایسے بیوقوفوں آپس میں کہتے تھے, یہ مسلمانوں سے نہیں کہتے تھے. تو ہم ایسے بیوقوفوں والا ایمان کیوں لائیں, کیونکہ ہم تو دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, جدھر مزہ ہوگا ادھر جائیں گے ہم. اس سے منافقین کی 2 نمبری بھی پتہ چل رہی ہے, اور صحابہ کا 1 نمبر ہونا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معیار جو ایمان کا قرار دیا نا, وہ کیا قرار دیا صحابہ کے ایمان کو, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں, تو وہ لوگ کون تھے, صحابہ تھے نا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ صحابہ جیسا جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ صحابہ منافق تھے اور صرف 5 تھے باقی سارے ایسے ہی ہیں معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب وہ خود غلط ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جیسے لوگ ایمان لائے ہیں, تو لوگ صرف اہل بیت تھوڑی تھے, منافقین کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سارے لوگوں میں داخل ہیں یا نہیں ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور عشرہ مبشرہ, اور جتنے بھی صحابہ تھے, جو منافقین چند مخصوص تھے, ان کے علاوہ جتنے بھی تھے, اللہ فرماتے ہیں ایسے لاؤ جیسے باقی پبلک ایمان لائی ہے. لوگ جو ہے نا, لوگ کا اطلاق یہاں پر اکثریت پر ہو رہا ہے. تو اگر آپ صحابہ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ چند ایک تو تھے باقی سارے منافق تھے, تو اس کا مطلب لوگ منافق تھے اور چند ایک کیا تھے, صحیح تھے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے, لوگ صحیح تھے, چند ایک منافق تھے. تو یہ صحابہ کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے سارے لوگ ایمان لائے ہیں, کیونکہ وہ صحیح ایمان ہے ان کا, وہ نفاق والا ایمان نہیں ہے. تو تم بھی ایسا ایمان لاؤ کہ دل سے بھی ایمان لاؤ, تو کہتے ہیں ایسا نہیں لائیں گے, اور یہ تو معاذ اللہ بیوقوف ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم الصفا, خبردار سنو یہی اصل میں بیوقوف ہیں, اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی. ولکن لا یعلمون, لیکن ان کو علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ایمان لے آئے. اور جب اپنے شتونگڑوں سے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم تو محض مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اب دیکھو یہ وہ جو اس سے پچھلے لیکچر میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی تھی نا, کہ کیا کہتے ہیں اس کو, صنعت, یاد کر لو نا اس کو, صنعت مشاکلت. اللہ کبھی استہزاء نہیں کرتا, یہ چیز اللہ کے لیے عیب ہے. استہزاء دیکھو, ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے استہزاء. تو مذاق بھی اللہ پہ سوٹ نہیں کرتا, اللہ کی شان کے خلاف ہے. اور استہزاء تو ہوتا ہے ایسا مذاق جس میں تمسخر ہو, یعنی دوسرے کی ذلت بھی ہو, یہ تو اللہ کی شان کے ویسے ہی خلاف ہے. لیکن یہاں کیونکہ یہ لوگ مذاق یہ کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں نا, تو اللہ ان کو جو ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا ہے خفیہ طریقے سے, اور ان کو جو اللہ نقصان پہنچا رہا ہے, اس عمل کو اللہ نے استہزاء سے تعبیر کیا ہے. کیونکہ یہ اپنے عمل کو کیا کہہ رہے ہیں, استہزاء. تو ان کے جواب میں یہ لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ برا نہیں ہے, بلکہ یہ بلاغت کے اصولوں کے عین مطابق ہے, جس کی میں نے اس سے پہلے والی لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ بعض کلام کسی موقع پہ اچھے ہوتے ہیں, موقع کے ہٹ کے کریں گے تو وہ صحیح کلام نہیں ہوتا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ان سے انتقام کیوں نہیں لیتا, ان کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا. تو اللہ نے بتایا اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران گھومتے رہے. حیران کا مطلب مست ہو کے, کوئی فکر نہ ہو فیوچر کی نہ حال کی, بس نہ جہنم کی. تو اس کو کہتے ہیں حیران ہو کے اپنے جو ہے نا سرکشی میں گھومتے رہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے, اور یہ نافرمانوں کو ملتی ہے تاکہ آخرت میں سخت عذاب دیا جائے اور اپنی نافرمانی میں وہ بڑھ جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں
ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. ان کے پاس دو آپشن تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے تھے اور ایک آپشن یہ تھا جو کفر کی گمراہی ہے. تو ایسے بدبخت ہیں کہ کتنا گھٹیا سودا کیا انہوں نے کہ ہدایت دے کے کیا لے لی؟ گمراہی لے لی. کیونکہ گویا دینا ہی ہوا نا. یہ بھائی دونوں آپشن ہیں, یہ لے لو یہ لے لو. تو اللہ نے فرماتے ہیں گویا انہوں نے ہدایت کو مسترد کر دیا اور اس کے بدلے میں کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی. تو یہ ایسی تجارت ہے, فما ربحت تجارت, خرید و فروخت تجارت ہی کو کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جو نفع بخش نہیں ہوئی اور نہ یہ سیدھے راستے پہ چل سکے. پھر اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے منافقین کی جیسے کسی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی. جب اندھیرا ہو تو انسان کی سب سے بڑی چاہت مسافر کی کیا ہوتی ہے؟ کہیں سے آگ نظر آئے. اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ آگ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. روشنی کا ذریعہ آگ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو اندھیروں میں کوئی شخص پڑا ہوا ہو جنگل میں جو راستہ تلاش کر رہا ہو, اور ایک بندہ رحمت بن کے آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ ایندھن لے کے آگ جلا دی. تو کس قدر خوشی ہوگی نا, خوشی سے پاگل ہو جائے گا وہ کہ یار اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور آگ سے روشنی ہوئی, اب ہم سیدھے راستے پہ سفر کرتے ہیں. ان کو سیدھا راستہ مل گیا, کیونکہ ان کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. کافر کے پاس راستہ ہی نہیں ہے سیدھا, تو دور کی بات, کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے نا. تبھی تو دیکھو کیسے لائف گزارتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ہم نے یہ بھی نہیں پتا کہ لائف کو انجوائے ہی کرنا ہے بس, ہم نے یہ بھی نہیں پتا ان کو. تبھی سر پھوڑتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اصل مقصد ہمارا کیا, لائف کو انجوائے کرنا ہے, پھر کچھ اور سوچتے ہیں. کچھ ساری زندگی اسی تجسس میں گزر جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگا جس نے آگ جلا دی آپ کو اندھیرے میں. فلما اضاءت ما حولہ, جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم, سب اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان سے ان کی روشنی اللہ نے چھین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور ان کو دوبارہ انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا. لَا يُبْصِرُونَ, اور اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں آئے, کفر کی اندھیرے تھے, کسی کے پاس گائیڈنس نہیں تھی, توحید کا راستہ لوگ بھول چکے تھے, بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے, برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی پیدا کی, جلائی روشنی, اللہ نے آپ کے ذریعے جلوائی, اور وہ اسلام کی روشنی تھی. ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور یہ نبی کے ساتھ ہو کے بھی کم وقت ان کی روشنی اللہ نے ان سے چھین لی ہے. ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور یہ نبی کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں. یہ منافقین آتے جاتے رہتے تھے نا, ان کو اس روشنی سے فائدہ نہیں ہو رہا. حالانکہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو کسی کے لیے بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت ہے کہ روشنی ہے مگر ان کو پھر بھی اللہ نے کس میں ڈالا ہوا ہے؟ اندھیروں میں. تو کتنی بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے. اور یہ مثال ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوں, لوگ عمل کر رہے ہوں مگر وہ خود عمل نہ کر, اس کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو اسلام. تو یہ ہر ایک اس پہ فٹ بیٹھتی ہے. فرماتے ہیں اللہ سمن, یہ بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں. بہرے کس سے؟ حق بات سے, یعنی ہر چیز سنائی دیتی ہے مگر حق بات سنائی نہیں دیتی. بکمن ہر چیز بول سکتے ہیں مگر حق نہیں بول سکتے. عمیون اندھے ہیں, کیا مطلب سب کچھ نظر آ رہا ہے, سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. تو سیدھے راستے کے معاملے میں اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں. اب یہ واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. اگلی مثال اس سے بھی زبردست دی ہے. فرمایا او کا صیب من السماء, بلکہ ان کی مثال یہ او جب قرآن میں آتا ہے نا او, تو بہت سی جگہوں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آؤ تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بل. بل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلکہ. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جب صافات میں, ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون, ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے بھی زیادہ. تو یہاں یا کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اگلی مثال ہی اچھی والی دینی تھی تو پرانی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اصل میں یہ بھی ایک بلاغت ہوتی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج اچھی سے اچھی مثال کی طرف جاتے ہیں. کہ پہلی والی مثال بھی زبردست ہے, قرآن کی تو کوئی مثال غلط نہیں ہو سکتی نا.
تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی پوری حالت اس مثال یہی مثال کافی ہے ہدایت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, آؤ ہم تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیں, کیونکہ اس میں جو اس مثال میں جو ہم نے ان کی قسم پرسی کو بیان کیا ہے نا, جس سے تمہیں بڑا ترس آئے گا ان کے اوپر کہ یار روشنی ہوئی اور ان کے حق میں اللہ نے نور کو چھین لیا, تو یہ تو بیچارے بڑے قسم پرسی میں. اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم اس سے بھی اچھی مثال دیں جس سے ان کی حقیقی اندر کی حالت تمہیں پتہ چلے گی کہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹینشن میں ہے اور اس سے بھی زیادہ قسم پرسی میں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا او کصیب من السماء, ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو. اب آپ کسی صحرا میں ہوں, جنگل میں ہوں, اندھیرے میں ہوں, تیز بارش برس رہی ہو, تو آپ کے پاس سیدھا راستہ حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بجلی جب کڑکے گی تو آپ کو روشنی نظر آئے گی اور اس میں آپ تھوڑا سا چلو گے. لیکن جب بجلی کڑکتی ہے تو جہاں آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ روشنی نظر آ رہی ہے, وہاں جنگل میں جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو خوف بھی ہوتا ہے. تو جو آدمی ہدایت چاہتا ہے اسے جب روشنی نظر آتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً اس روشنی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہدایت چاہتا نہیں ہے نا, اسے جب پتہ چلتا ہے دلائل کی دنیا میں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں, تو اسے خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ غم. اب جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے, طبعی طور پہ نفرت ہے, ان کو اگر دلائل سے آپ یہ ثابت کر دو نا کہ اسلام برحق ہے, تو وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہ یار یہ, کیونکہ حسد اور جیلسی اتنی زیادہ ان کو اسلام سے ہو چکی ہے کہ اب ان کو اسلام کا برحق ہونا, وہ چاہتے ہیں کہ برحق ثابت نہ ہو اسلام. تو اللہ نے منافق کی یہی کیفیت کو بیان کیا جو اسلام دشمن ہے, کہ آسمان سے تیز بارش برس رہی ہے جس میں فیہ ظلمات, بہت سارے اندھیرے ہیں اس بارش میں. کیسے؟ بارش کا خود اندھیرا ہوتا ہے, پھر رات کا اندھیرا, پھر آسمان پہ روشنی نہیں ہے, پھر کالے بادل ہیں, یہ سارے اندھیرے مل کے ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دے رہا. اور اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کے ساتھ رعد و برق, بادلوں کی زوردار کڑک اور بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق, ایسی کنڈیشن ہے اور ایسی زوردار بجلی کڑکتی ہے کہ وہ اپنے کانوں میں موت کے خوف سے انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. تو یہ کنڈیشن, جب بجلی چمکتی ہے تو سیدھا راستہ بھی نظر آتا ہے, مگر جب ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے نا تو خوف سے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں. تو ان کے حق میں قرآن کی جو وعیدیں ہیں, جو دلائل سے اللہ وعیدیں ثابت کرتا ہے کہ جہنم برحق ہے اور قبر کا عذاب اور یہ ساری چیزیں, تو ان وعیدوں سے بجائے ان کو سکون ملتا اور کہتے چلو ہمیں سیدھا راستہ پتہ چل گیا, ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے. وہ سیدھا راستہ ان کو نظر بھی آتا ہے تو کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے جو جنگل میں کھڑے آدمی کی ہوتی ہے. خوش نہیں ہوتے بلکہ اس سے کیا ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پر موت نہ کہیں واقع ہو جائے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. مثال کے درمیان میں اللہ نے ایک جملہ کہا, اور اللہ ان کافروں کا گھیرے ہوئے ہے, چھوڑے گا نہیں ان کو. تو یہ جیسے بجلی کی کڑک سے ڈر رہے ہیں نا, تو قرآن کی وعیدیں بھی ان پر نازل ہوں گی اور ان کو تباہ و برباد کریں گی. آگے اللہ نے پھر دوبارہ مثال شروع کی ہے, یکاد البرق یخطف ابصارہم, بجلی ایسی زور سے چمکتی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں, اور جب دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر حیران سرگردان کھڑے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ منافق کمبخت نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسلمانوں نے تو فائدہ اٹھایا اسلام کی روشنی سے اور دل و جان سے اسلام کو لگایا, اب وہ ایک راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس میں نہ کوئی کڑک ہے نہ کوئی اس طرح کی جو ہے نا وعیدیں ان کے حق میں, بلکہ اللہ ان کو خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں. اور یہ چونکہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اب یا تو مکمل اندھیروں میں ہوتے, ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن تو مستقل نازل ہو رہا ہے اور دلائل کی دنیا میں قرآن ثابت کرتا چلا جا رہا ہے کہ میں برحق ہوں, اسلام برحق ہے. اور یہ دلائل سنتے بھی ہیں تو ایک دم چونک جاتے ہیں. تو یہ جو دلائل جب سنتے ہیں نا, اس دلائل کے سننے کو اللہ نے بجلی کی چمک سے تعبیر کیا ہے. جیسے ہی اللہ کی نشانیاں, ہر کافر چاہے وہ اسلام کا کتنا ہی دشمن ہو, اللہ اس کو اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بھئی جیسے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا, وہ بار بار موقع آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. پھر وہ ڈرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم الٹے ہوئے لٹکے ہوئے ہوں, لیکن پھر وہ دلائل ان کی نظروں سے کیا ہو جاتے ہیں, اوجھل, پھر دوبارہ اندھیروں میں. تو یعنی جب روشنی ہوتی ہے تو بھی خوش نہیں, اور جب اندھیروں میں ہوتے ہیں تو ویسے ہی خوش نہیں. کیسی بہترین مثال اللہ نے کافر کی اور منافق کی دی ہے کہ ان کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قدم رکھنا کہاں ہے.
اور جب گائیڈنس ملتی ہے ان کو قرآن سے یا اس کائنات میں غور و فکر کرنے سے جب حق راستہ نظر آتا ہے تو اس سے بھی یہ خوش نہیں ہوتے بلکہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا, ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو نہ اس کنڈیشن میں خوش اور نہ اس کنڈیشن میں خوش. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, یہ چونکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, یعنی خود سے کائنات میں غور کر کے اور قرآن میں غور کر کے سیدھا راستہ تلاش نہیں کر رہے, تو اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اللہ ان سے ان کی حقیقی بینائی بھی چھین لے اور حقیقی سماعت بھی چھین لے. اللہ کو اس پر قدرت ہے, لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے تاکہ آزمائش ہوتی رہے اور ان پر حجت تمام ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس مثال کو میں آسان لفظوں میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی مثال تو بہت آسان ہے, دوسری مثال کا خلاصہ کیا نکلا کہ وہ کافر اور منافق جو اسلام سے دشمنی ہے, اسلام کو چاہتے ہی نہیں ہیں, یعنی ذاتی ان کو بغض ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں جس سے ان کو روشنی نظر آتی ہے اور سیدھا راستہ نظر آتا ہے. مگر یہ سیدھا راستہ نظر آ کے ان کو خوشی نہیں ہوتی, بلکہ اس سیدھے راستے کی مثال ایسے ہے جیسے جنگل میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور سخت بجلی چمک رہی ہو, تو وہ بجلی چمک کے راحت تو ملتی ہے کہ راستہ نظر آ گیا, مگر اس راحت میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خوف کیا ہے کہ بھئی یہ بجلی نہ ہم پہ گر جائے, اس کی آواز میں بڑی گرج ہوتی ہے, تو اس راستے سے خوشی نہیں ہوتی. لیکن اگر تھوڑی دیر تک وہ بجلی چمکی رہے, کنٹینیو قائم رہے, تو کم از کم ایک فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ اس میں چلنا شروع ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے, وہ بجلی چند سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے خوف کے ساتھ اور وہ بجلی بھی کیا ہو جاتی ہے, غائب, پھر اسی اندھیروں میں. تو جیسے اس جنگل میں کھڑا ہوا آدمی, اس کو نہ سیدھا راستہ ملے گا کبھی قیامت تک, اور جتنا ملے گا بھی تو وہ بھی خوف کے ساتھ ہوگا, اور وہ اور زیادہ پریشان ہی گھومتا رہے گا. بجلی کے چمکنے سے بھی کم بخت پریشان ہو رہا ہے اور اندھیرے سے بھی پریشان ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو نہ ادھر نہ ادھر, تو ان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. یا یہ لوگ جو اسلام سے ذاتی بغض رکھتے ہیں, ان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. تو یہ بہترین مثال دی ہے قرآن مجید نے ان لوگوں کی جو ہدایت ملنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. تو ان کے ساتھ ساری زندگی یہی. یہ جو ڈاروین تھا نا, جو کہتا تھا یہ کائنات جو ہے نا بندر سے وجود میں آئی ہے, اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا. ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنٹسٹ گزرا, اس نے کہا کہ جب یہ مور کو دیکھتا تھا نا تو بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ یار میرا سارا فلسفہ یہاں مور میں آ کے کیا ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. یعنی مور کے اتنے خوبصورت کلر ہوتے ہیں اور ایسے شائننگ اور ایسے جیسے پرکار رکھ کے کسی نے وہ ڈیزائن بنایا ہو. تو وہ خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ یار یہ اتفاق سے کیسے خود بخود کروڑوں سال میں کیسی مخلوق بن گئی ہے. اب اس کو تو خوش ہونا چاہیے نا, لیکن خوش نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے, پریشان اس لیے ہو رہا ہے. پہلے تو میں بتاتا ہوں خوش کیوں ہونا چاہیے تھا. خوش اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ یار میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ خدا ہے یا نہیں, تو مور کو دیکھ کے ثابت ہو گیا کہ خدا کیا ہے. لیکن اگر وہ یہ مان لیتا تو اس کی جو شہرت کی وجہ تھی خدا کا انکار, تو اس کو شہرت ملتی. لہذا وہ حق جب اس کو نظر آیا نا تو وہ خوش نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ کسی صحابی کے منکر جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کے سامنے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کریں, تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں, یار آج تک تو میں بہت پریشان تھا, مجھے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں معلومات نہیں تھی ایکچولی, اب میں بہت خوش ہوا ہوں اور اب میں ان دونوں بزرگوں کا احترام کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے, ٹینشن میں آنا شروع ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, ان کو ذاتی بغض ہو گیا ہے. تو جو حق کے متلاشی ہیں ہی نہیں, ان کو ذاتی بغض ہے. ان کے سامنے جب روشنی آتی ہے اور ہدایت آتی ہے تو وہ بڑی کڑک کے ساتھ آتی ہے. وہ روشنی ایسی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں کہ بھائی چپ کر جاؤ, ہمارے سامنے دلائل بیان مت کرو. جیسے قرآن نے ایک اور مقام پہ بیان کیا, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. قرآن میں آتا ہے کہ جب ان مشرکین کے سامنے دلائل کے آپ انبار لگاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں خدا ہے, تو بجائے دلائل سے خوش ہونے کے یہ کیا ہوتے ہیں, ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا انکار ہو رہا ہے, ہمارے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کا کیا ہو رہا ہے, انکار. اور جب ان بتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ذاتی مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہی اللہ نے بیان کیا کہ یہ حیران سرگردان گھوم, اور ان کی کنڈیشن ایسی خوف اور بھٹکنے کی وہی کنڈیشن ہوتی ہے جو جنگل میں بارش برس رہی ہو
اور اندھیرے ہوں اور روشنی چمکتی ہو اور اس میں کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو. یہ کڑک کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن کی جو وعیدیں ہیں نا، جس میں قرآن نے کہا کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، ان وعیدوں کو اللہ نے بجلی کی کڑک سے تعبیر کیا ہے. اور بجلی سے مراد قرآن کی وہ دلائل ہیں، جو ان میں قرآن کی آیتیں بھی داخل ہیں، اور جو آفاق عالم میں اللہ نے دلائل بکھیر دی اپنے وجود کے، اپنی توحید کے، وہ سارے دلائل وہ بجلی سے تعبیر ہے. اور ان کے اندر جو وعیدیں چھپی ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے کہ یہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو انجام کیا ہوگا؟ برا. یہ وعیدوں کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ بجلی کی کڑک سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.